بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس کے امیر کو یہ خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی کبھی موٹے تازے کافر کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کافر دوڑ کر پہاڑ پر چڑھا جاتا ہے اور خود کو محفوظ کر لیتا ہے، تو پھر اس سے تمہارے ساتھی فارسی میں کہتا ہے، یعنی مت ڈرو، یہ کہہ کر اسے امان دے دیتا ہے۔ وہ کافر خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دیتا ہے، پھر یہ مسلمان اس کافر کو پکڑ کر قتل کر دیتا ہے۔ یہ قتل دھوکہ دے کر کیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئندہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کسی مشرک کو امان دے دی اور وہ مشرک اس وجہ سے اس کے مسلمان کے پاس آ گیا اور پھر مسلمان نے اسے قتل کر دیا، تو یوں دھوکے سے قتل کرنے پر اس مسلمان کو ضرور قتل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تستر کا محاصرہ کیا، آخر محاصرہ اور جنگ سے تنگ آ کر تستر کے حاکم ہرمزان نے اپنے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اترنا قبول کیا۔ میں اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، زندہ رہنے والے کی طرح بات کروں یا مر جانے والے کی طرح؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لا باس، یعنی تم اپنے ہارے میں مت ڈرو، بات کرو۔ ہرمزان نے کہا، اے قوم عرب، جب تک اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ نہ تھے بلکہ اللہ نے معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان چھوڑ رکھا تھا، اس وقت تک تو ہم تمہیں اپنا غلام بناتے تھے، تمہیں قتل کرتے تھے اور تم سے سارا مال چھین لیا کرتے تھے، لیکن جب سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اس وقت سے ہم میں تم سے مقابلے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، اے انس، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں اپنے پیچھے بڑی تعداد میں دشمن اور ان کا بڑا دبدبا چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو پھر اس کی قوم اپنی زندگی سے نا امید ہو کر مسلمانوں سے لڑنے میں اور زیادہ زور لگائے گی، اس لیے آپ اس کو قتل نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حضرت برا بن مالک اور حمزہ بن ثور جیسے بہادر صحابہ کے قاتل کو کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ اس نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، جب مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمر تو اسے ضرور قتل کر ہی دیں گے، تو میں نے ان سے کہا، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس سے لا باس، تم مت ڈرو اور بات کرو کہہ چکے ہیں، اور لا باس کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے، لہٰذا آپ تو اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم نے اس سے کوئی رشوت لی ہے اور اس سے کوئی مفاد حاصل کیا ہے۔ حضرت انس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے اس سے نہ رشوت لی ہے اور نہ کوئی مفاد، میں تو ایک حق بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے اس دعوے کے لاباس کہنے سے کافر کو امان مل جاتی ہے کی تصدیق کرنے والا کوئی اور گواہ اپنے علاوہ لاؤ، ورنہ میں تم سے ہی سزا کی ابتدا کروں گا۔ چنانچہ میں گیا، مجھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے، ان کو لے کر آیا، انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہرمزان کے قتل سے رک گئے اور ہرمزان مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کیا۔
حضرت عبداللہ بن ابی حدرد فرماتے ہیں جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی بستی جا پہنچے تو آپ نے ایک بوڑھے ضمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ ضمی آدمی ہے جو کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا وہ معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ وہ بوڑھا عیالدار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بوڑھے ضمی پر گزر ہوا جو لوگوں سے مسجدوں کے دروازوں پر مانگتا پھرتا رہتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ضمی، ہم نے تو تم سے انصاف نہیں کیا، جوانی میں تو ہم تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ہم نے تمہارا کوئی خیال نہ رکھا، پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے بقدر گزارا وظیفہ جاری کر دیا۔